ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. قال الله تعالى في مقام آخر: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. تقاضى कर रहा है अब वतन का हर गली कूचा, यहाँ जारी किसी सूरत में नज़ामे मुस्तफ़ा कर दो। गुलामी में नाकाम आती है
غلامی میں کام آتی ہے نہ شمشیر نہ تدبیر، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ حضرات بھی وقار، پیارے بزرگوں، نوجوان بھائیوں، بچیوں، قابل احترام اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں، بچیوں، کلام اللہ جو مقام تلاوت کیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کی لا ریب اور بے عیب کتاب قرآن مجید، قرآن رشید، کلام اللہ سورہ الحج پارہ نمبر 17 اور سورہ الحج کی آیت نمبر 41 تلاوت کی تھی۔ اسلامی سال 1446 ہجری، اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ماہ سفر شروع ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جمعۃ المبارک کی ادائیگی واسطے ساڈا اول وقت کے اندر اپنے گھر اندر آنا، اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما کے ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنا۔ موقع دی مناسبت دے نال اسلامی سال ماہ سفر ہے، اسلامی سال کا مہینہ ماہ سفر، اور برطانوی جو سال مہینے نے ماہ اگست 2024 8واں مہینہ شروع ہے۔ ماہ سفر کی آج 3 تاریخ ہے، جبکہ ماہ اگست کی آج 9 تاریخ ہے۔ دونوں مہینے ہی انہاں دے اندر کچھ نہ کچھ گزارشات اس حوالے نال میں کروں گا انشاءاللہ تعالی کہ ماہ سفر کی اسلام کے اندر اہمیت کیا ہے، اور موجودہ سارے مسلمان جو اس مہینے کے اندر نظریات، سوچو، افکار رکھتے ہیں، انہوں کے متعلق شریعت کی کیا رہنمائی ہے۔ جبکہ ماہ اگست اس حوالے نال بڑا اہم ہے کہ ماہ اگست کی 14 تاریخ جو کہ آنے والی ہے، 14 اگست 1947 یہ وہ تاریخ ہے جس وقت ساڈا اے وطن عزیز ملک پاکستان مارد وجود کے اندر آیا۔ ساڈے اسلاف دی محنت، کوشش اور انہاں دی بے بہا بے لوث خدمات کا نتیجہ، اور پھر اس دے حصول واسطے لاکھوں قربانیاں دا نتیجہ ایک ملک عزیز جن کے اندر آج میں اور تسی اور پورے وطن دے واسی جڑے نے وہ سکھ دا سانس لے رہے نے اور آزادانہ ماحول کے اندر نظر آ رہے ہیں، جبکہ حالات ساڈے حکمرانہ نے کچھ مشکل بنا دیتے ہیں۔
لیکن انشاءاللہ تعالی چند دنوں کی بات ہے، اللہ کے فضل و کرم دے نال انسان کو امید اچھی رکھنی چاہیے اور رب کی ذات پہ بھروسہ رکھنا چاہیے اور اپنے مستقبل دے واسطے انسان کو اللہ کی بارگاہ پر دعاواں بھی کرتے رہنا چاہیے اور مستقبل کو بہتر بنانے واسطے انسان کو تگ و دو بھی کرنی چاہیے اور حق دا ساتھ بھی دینا چاہیے اور باطل کے خلاف ہر دور کے اندر اہل حق نو بولنا چاہیے، آواز اٹھانی چاہیے۔ سب تو پہلی جڑی بات ہے وہ اس ملک کے عزیز کے حوالے نال اللہ پاک نے جو سانو ایک ملک عطا کیتا ہے، خطہ عطا کیتا ہے، یہ میرے اور تواڈے مالک دی بہت بڑی نعمت دا ایک حصہ ہے۔ اللہ نے یہ ساڈے تے اپنی رحمت اور نعمت فرمائی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ملک سانو عطا کیتا ہے۔ اج تے لوگ گل کر رہے ہیں ساڈے جڑے لبرل قسم دے لوگ نے نا، جڑے سمجھدے اسی بڑے پڑھے لکھے ہاں، وہ نے جی کی ضرورت سی ہندوستان اور پاکستان کو توڑن دی، ایک رہندے اسی ایک رہندے ایک ہوندے ایک مل کے محنت کرتے معیشت مستحکم ہوتی، لیکن انہوں نے یہ نہیں پتا قبل علوم کے اپنے اسلاف کی محنت کو دیکھن کہ انہوں نے محنت کیتی ہے تے کیتی کیوں ہے۔ آج بھی 76 سال گزر چکے ہیں، ہندوستان کی صورتحال دیکھ لو، جو اس وقت موجود نے مسلمان ہندوستان کے اندر، انہوں نے حالات پوچھ کے دیکھو کس طرح کے حالات ہیں۔ اب پیچھے قربانیاں کیتیاں نے نا، آسان دعا کرو اللہ قبول فرمان، اللہ دانا کرتے جو من دے اندر آیا جانور سب قربان کیتا ہے، اونٹ کئیاں نے نہر کیتے نے، کئیاں گاواں ذبح کیتیاں نے، بچے ذبح کیتے نے، کئیاں نے بکرے چھترے ذبح کیتے نے۔ کوئی ساڈے تے تنگی تکلیف اس حوالے دے نال نہیں ہے، نہ سب دا سامنا کرنا پیا ہے، مگر آج بھی ہندوستان کے اندر گائے ذبح کرنا ممنوع ہے۔ حتیٰ کہ وہ ظالم ہندو بنیے کی کرتے ہیں، جڑا مسلمان گائے ذبح کرتا ہے، بچہ کرتا ہے، انہوں دا پورا گھر ذبح کر دیتے ہیں، پورے گھر کے افراد کو چھڑیاں پھیر دیتے ہیں۔ اس وجہ تو پیارے بھائی تیری سوچ کی جڑی ہے نا، اللہ اللہ فکر جڑی ہے تیری سوچ ہے، انہوں میں تھوڑا جہا سمجھانا چاہنا اور انہوں بدلنا چاہنا۔ شریعت اسلامیہ نے سانو کوئی ایسی ممانت جدا حکم نہیں دیتا، بلکہ سنت نبوی ہے گائے کو ذبح کرنا۔ اللہ پاک نے حلال جانور بنائے نے اور انہاں کی قربانی اللہ نے مشروع قرار دیتی ہے، اور اللہ پاک نے سورہ الحج 97 پارے کے اندر دا ذکر کیتا ہے۔ نہ اس شہر کے اندر بھارت کے اندر مسلمان خود کے رب کی عبادت کر سکتے ہیں، نہ قربانی جو ہے وہ کھل کے کر سکتے ہیں۔ جدوں یہ سوچ اسلاف کے اندر آئی اور عام کی وجہ میرے ہی بنی ہے کہ مسلمانوں ہندو بنیے جڑے سکھ سن وہ پریشان کرتے سن، کاروباری حالات معاملات کے اندر، عبادات کے معاملے کے اندر، انہاں دے رہن سہن کے معاملے کے اندر
ساڈے اسلاف دے ان سمجھو کہ وہ خون دے پیاسے سن. اس وقت یہ سوچ ساڈے اسلاف کے دل اندر آئی کہ ایک ایسا علیحدہ خطہ ملک ہونا چاہیے جتنے اسی سکون دا سانس لئیے، اپنے مالک کی کھل کے عبادت کریے، قربانیاں کریے، اپنے ذہن دے نال اپنے ملک دے اندر رہیے. اور اس سوچ نو عملی جامہ پہنان واسطے ساڈے اسلاف نے محنت کیتیاں اور انہاں دیاں محنتاں رنگ لے آئیاں. اور پھر جس وقت ایک ملک عزیز ملک پاکستان انہوں بنان دی بنیاد رکھی گئی تو لاکھوں قربانیاں جڑیاں نے وہ اس ملک دی حصول دی خاطر جڑا کہ وہ ساڈے اسلاف نے پیش کیتیاں نے. بوڑھیاں نوں نہیں چھوڑیا. اس وطن دی وطن عزیز دی مٹی دے اندر نوجوان ہی نہیں بوڑھیاں دا خون بھی ہے. اج تے اسی آزادی منانے ہیں نا، بس سانوں آزادی چاہیے. یہ نہیں پتا آزادی دا مقصد کی ہے، آزادی دا فلسفہ کیا ہے اور اس کی تاریخ کیا ہے. اساں تے نہیں دیکھیا، اسی تے پڑھ کے یا سن کے اپنے بزرگاں دے کولوں سمجھنے آ. جن بزرگاں نے وہ حالات ویکھے نے انہاں نوں بھی پوچھ کے دیکھو. یقینی بات ہے جب 14 اگست ہوندا ہے انہاں دے خون جوش مارتے نے اور اپنے اسلاف دیاں یاداں ہوندیاں نے. اور پھر وہ منظر کشی اکھاں دے اندر کہ بوڑھیاں دے راتاں دیاں سسکیاں عورتاں دیاں عصمتاں تابدار کیتیاں گئیاں، نوجواناں دے آزاد کٹے گئے، معصوم بچیاں نوں نیلیاں دیاں اندیاں تے چڑھایا گیا، بلیاں تے بلما تے بلما مار مار کے نہ ظالماں نے معصوم بچیوں نے بھی معاف نہیں کیتا. اور کسے کہنے والے کیا انہاں دی ترجمانی کردے ہاں اللہ اللہ کہ جدوں انہاں اپنی قربانیاں پیش کیتیاں نے، لہو اپنا دیتا ہے، انج لہو بہے جویں پانی دیاں ندیاں بہندیاں نے. ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستان میں. اے جڑا گلستان ہے جویں میں تسی بڑے آرام نال اسی رہ رہے ہاں، دن اپنی مرضی نال کر رہے ہیں، رات اپنی مرضی نال، سارا دن کام کاج کر رہے ہیں اپنی مرضی کے نال، چلنے پھرنے اپنی مرضی نال، عبادت کر رہے ہیں اپنی مرضی کے نال، معاملات کر رہے ہیں اپنی مرضی دے، کاروبار کر رہے ہیں اپنی مرضی دیا، دکاناں کر رہے ہیں اپنی مرضی دے، معاملات کر رہے ہیں. سانوں کوئی پوچھن کے چنارا نہیں ہے. اے رب تعالیٰ دی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ اللہ ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستان میں، ہمیں بھی یاد کر لینا گلستان میں جب بہار آئے. اس نظریے نو سامنے رکھ دیا وہ لگیا کوئی بات نہیں. آج اگر ساڑیاں قربانیاں دے کے تے ملک علیحدہ حاصل ہو جائے تے یہ سودا کوئی مہنگا نہیں. مگر ایک کر یاد رکھا جائے جڑے بچ گئے انہاں نوں پیغام ملتا ہے کہ اللہ تانوں ملک عطا کر دے تے کدی ساڈا بھی نہ لیا جائے. اور میری ملت دے نوجوان بچیو آزادی مناؤ، لیکن آزادی
اپنے اسلاف دیا قربانیاں کا تذکرہ کرو، اپنے اسلاف دیا قربانیاں کو فراموش نہ کرو، اسلاف کا تذکرہ کرو، ایسیاں محافل و انعقاد کرو جنہاں دے اندر تاریخ پاکستان ایک دہرایا جائے، اسلاف دیا قربانیاں کا ذکر کیتا جائے کہ اے ملک ایویں حاصل نہیں ہو گیا، ایویں حصول کی خاطر پیسیوں نہیں لاکھوں قربانیاں پیش کیتیاں گئیاں ہیں، تا اللہ نے یہ سانو علیحدہ خطہ عطا کیتا ہے۔ ہمیں بھی یاد کر لینا گلستان میں جب بہار آئے، اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، او میرے بندو میں تانوں انیاں نعمتاں عطا کیتیاں نے، اگر تسی انہاں شمار کرنا چاہو تے شمار کر ہی نہیں سکدے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں انسان تیرے وجود دے اندر بھی میں بڑیاں اپنیاں رحمتاں دا ظہور جڑا او کر دیتا ہے، جڑا تینوں وجود عطا کیتا ہے یہ بھی میریاں بڑیاں نعمتاں دا مظہر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تبصرون، اپنے وجود دے اندر نظر مار، 5 فٹ دا وجود، 6 فٹ دا، 5.5 دا، 5 فٹ دا، فرمایا اے دے اندر میں بڑیاں تینوں نعمتاں عطا کیتیاں نے، آ ویکھن واسطے میں اکھاں عطا کیتیاں، اے بھی میریاں نعمتاں دا مظہر ہے۔ فرمایا تینوں بولنے واسطے زبان عطا کیتی ہے، یہ بھی میری نعمت ہے۔ فرمایا اللہ تینوں سننے واسطے میں 2 کان عطا کیتے نے، یہ بھی میری نعمت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تینوں سوچن واسطے دماغ کے اندر بھیجا رکھ دیتا ہے، یہ بھی میری نعمت ہے۔ فرمایا خالق و مالک نے تینوں پرکھن دے واسطے میں دل عطا کیتا ہے، یہ بھی میری نعمت ہے۔ اور بندیا تینوں میں ذائقہ لین واسطے جڑے زبان دے حصے بنا دیتے نے، اے حصے تے میٹھا جڑا او دا ذائقہ لینے ہیں، دوسرے زبان دے حصے تے نمکین دا ذائقہ لینے ہیں، تیسرے تے کروے دا لینے ہیں، چوتھے تے تسیلے دا لینے ہیں۔ فرمایا اے بھی میری نعمت ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کہتے ہیں میری نعمتاں نے انہوں نے شمار نہیں کر کبھی، ایسے بچے دی فطرت کیا ہے پتہ کی ہے، ساڑھے کو جڑیاں نعمتاں نہ اسی انہاں نوں دھیان نہیں کرتے، جڑیاں نہیں نہ ہے انہاں دے پیچھے دوڑنے ہیں، جڑیاں ہیں انہاں دی مشغولی کرتے۔ انسان اللہ پاک نے وجود دیتا ہے، صحت دیتی ہے، مال دیتا ہے، کاروبار دیتا ہے، کاروبار دیتا ہے، بیوی بچے دیتے ہیں، یہ نعمتاں تھوڑی ہیں رب دی۔ میں کہنا بڑے لوگ آتے ہوتے ہیں کہ تندرستی ساریاں نعمتاں تو بڑی نعمت ہے، کیوں یہی آتے ہیں؟ جب تندرست بندہ نہیں تو وہ واسطے کچھ بھی چیز جڑی وہ مزہ نہیں ہے، تندرست سے ہر چیز کا مزہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کبھی اپنے وجود نظر مار اور وجود تو ہٹ کے ذرا سوچ نظر اپنی نظر دوڑا۔ اللہ پاک نے ذکر کیا ہے، فرمایا آسمان دی طرف دیکھ، میں تیرے تے کتنا اللہ بغیر ستون تو بڑا آسمان جو ہے وہ کھڑا کر دیتا ہے۔ تو اپنے مکان نو بنانا ہے، ہاتھے دا مکان، 2 ہاتھیاں دا مکان، او دے نیچے تینوں ستون دینے پیندے نے، بیم پانے پیندے نے، دیواراں کھڑیاں کرنیاں پیندیاں نے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے میں اتنا بڑا آسمان بغیر تھمیاں تے ستوناں تو تیرے تے کھڑا کر دیتا ہے، اور رب آسمان کو هو الذي انزل من السماء ماء، آسمان تو میں تیرے واسطے پانی نازل کرنا، جو تینوں ضرورت ہوتی ہے نا، وہ پیاسا ہوئے اللہ کہتے ہیں میں آسمان تو پانی نازل کر کے زمین نو زرخیز کرنا، بھوکا ہوئے
تاہی اللہ کی طرف آسمان تو پانی برسا کے بارش برسا کے زمین کا سینہ نرم کر کے او دے اندر تو ہل چلانا ہے اور پھر اس تو بعد بیج بونا ہے اور اس تو بعد اس بیج دا رب کے اندر میں نتیجہ نکالنا اللہ کے اندر پھر انگوریاں پیدا کرنا تیرے واسطے فصلات اگانا تیرے واسطے غلہ اگانا اللہ کے اندر سب کچھ میں کرنا تو نہ سمجھ کے میرا کمال ہے اللہ پاک کے سورہ واقعہ پڑھو ساری منظر کشی اللہ نے سورہ واقعہ اندر بیان کی تھی اللہ کہتے ہیں سب ساتھیاں مہربانیاں کا نتیجہ ہے نعمتاں ساڑیاں بے شمار ہم گنت لا تعداد اللہ اللہ فرماندے نے تارے آندے بلدے نی چراغ تیرے واسطے مکھیاں بناندیاں دے شہد تیرے واسطے کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے اللہ اللہ خربوزیاں دے اے لگے نے تیرے واسطے اللہ 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 پاک نے نا یہ ذکر کیتا ہے کہ ساڈے بابا جی شمشام ادائی ابراہیمانہ دی اندر کشی کیتی ہے جو قرآنی آیات نے وہ ترجمہ کیتا ہے اللہ 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 فرماندے نے اللہ پاک نے دودھ دیاں نہراں جانوراں دے حوالےاں دے اندر پیدا کر دتیاں نے بندے دودھ پینا تے فرحت حاصل کرنا اللہ فرماندے نے بڑیاں ہی نعمتاں میریاں نے کھاندا جا تے میرا شکریہ ادا کردا جا خیر اللہ کی دے کہ او جڑی میں گل کر رہا جڑی نعمت نہیں کولو دی طرف بندے دا دھیان ہوندا جڑی ہے نہیں اودے ال دھیان ہی کوئی نہیں جب کہ اللہ کی کہنا ہے اللہ کا مطلوب کیا ہے اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اگر میری نعمتوں کا تو شکر گزار بن جائے گا کھا کے میرا شکر گزار بنے گا اللہ فرماتے ہیں میں تینوں اور عطا کراں گا اور اگر تو نہ شکری کرے گا اللہ کے لیے میرے عذاب بھی بڑے سخت نے پھر جب اللہ مجھے وہ چھین لیں گے نا پھر بندہ آتا ہے مایوس ہو جاتا ہے یہ اللہ دے عذاب دی ایک صورت ہے جدو بندہ نشکری کرتا نعمتاں کھا کے پھر اللہ عذاب دی صورتاں دے اندر ایک صورت کہ اللہ پھر شکرے بندے کو نعمت سلب کر دیتا ہے پھر بندہ رب دے شکوے کرتا ہے اللہ میرے شکوے نہ کر اپنی طرف دیتا اللہ ذوالجلال والاکرام نے ملک عطا کیتا ملک بھی رب دی بہت بڑی نعمت ہے آزادی عطا فرمائی اللہ نے آزادی اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے آئیے دیکھیے نا آزادی دی دو قسماں نے ایک جائز ایک ناجائز ہے ایک آزادی ہے کہ انسان کو رب تعالی نے غلامی دے وچوں آزاد کر دیتا ہے کفر دی غلامی قید خانے دی غلامی اللہ اللہ دشمن دی غلامی اللہ نے اس کو آزادی عطا فرمائی ہے ان اے رب دا شکریہ ادا کرے اور اللہ نو راضی کرے اپنی آزادی نو دیکھے غلامی دی طرف دھیان کرے رب نے مینوں غلامی جو آزادی عطا کیتی ہے اے غلامی ایک اے آزادی ہے دو غلامیاں نے ایک آزادی ہے کہ انسان اپنی اللہ ذہن دی آزادی سوچ دی آزادی نظریے دی آزادی انسان افکار دی آزادی یعنی کہ میرے تے کسے دا کوئی میں کسے دا کوئی غلام نہیں کوئی میرے پوچھنے والا نہیں من وچ جو آئے گا میں کراں گا جو میری مرضی آئے گی میں کراں گا کیونکہ ہم آزاد خیال لوگ ہیں ہم آزاد ہیں نہ ایسی گل نہیں اللہ مت سمجھ کے میں آزاد ہاں نظریے دے طور تے سوچ دے طور تے فکر دے طور تے اللہ پاک نے سانو دشمنوں دے کولوں تے آزادی عطا کیتی ہے اللہ پاک نے کفار دے کولوں آزادی عطا کیتی ہے اللہ پاک نے علیحدہ سانو خطہ عطا کیتا ہے ملک عطا کیتا ہے رب تعالی دی بہت بڑی نعمتاں دے اندر نعمت ہے اللہ نے آزادی عطا فرمائی ہے ایدی قدر پوچھنی ہے اپنے اسلاف دے کولوں پوچھئے ایدی قدر پوچھنی ہے رب دے قرآن دے کولوں پوچھئے اللہ ہزاروں سال جنہ نے بنی اسرائیل
اسرائیل نے غلامیاں کیتیاں نے، فرعون دیاں غلامیاں دے اندر رہنے والے، اللہ اللہ جیڑی قوم غلامی دے اندر جڑا او گر جاندی ہے، غلامی دے اندر مبتلا ہو جاندی ہے، اس قوم دی صلاحیتاں وچ جاندیاں نے، اس قوم دی جذبات مجروح ہو جاندے نے، اس قوم دے اندر اللہ اللہ خوشیاں دا کوئی بھی جڑا کہ او موقع نہیں انہاں نوں ملدا، کیونکہ غلامی دے اندر نے انہاں دے مالک جو چاہ وہ کرن، انسان انہاں دی سوچ تو بغیر چل نہیں سکدا، انسان انہاں دی مرضی تو بغیر سانس نہیں لے سکدا۔ جس بندے نوں اللہ نے اے آزادی عطا فرمائی او سمجھے میرے تے میرے رب دی بڑی مہربانی ہوئی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے موسیٰ، جی اللہ سورہ یونس پڑھیے، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے موسیٰ جاؤ بنی اسرائیل کی طرف، اور جا کے کی کرنا ہے؟ فرمایا جا کے میرے بندیانوں فرعون دی غلامی چو آزادی دلوا دیو، انا عبدت بنی اسرائیل، کہ میرے بندیانوں اپنا غلام بنایا ہے۔ اللہ کہتے ہیں منوں جڑی چیز مطلوب ہے وہ کی ہے؟ میں چاہنا بندہ بندے دا غلام نہ ہوئے، بندہ غلام ہوئے صرف اپنے مالک دا، اور وہ مالک کون ہے؟ وہ مالک جڑا عرش دے رب دا غلام، غلامی کرو اپنے رب دی غلامی، اپنے رب دی غلامی کے اندر رہ کے زندگی گزارو، اپنے رب دی غلامی کے اندر اگر زندگی گزاریں گے پھر ساڑھے سے پابندیاں عائد ہونیاں، او پابندیاں جنہاں نوں اج ہر مسلمان تے اسی اخوانے ہیں، لیکن انہاں پابندیاں رہنا اسی پسند نہیں کرتے، اپنی مرضی اپنی منمانی کرنے ہیں۔ اللہ پاک نے ہر بندے نوں مکلف بنایا ہے، کل قیامت دے دن دے کولوں پوچھا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں جس بندے کو اللہ پاک نے رہن واسطے مکان دے دیتا ہے، کھان واسطے رزق دے دیتا ہے، اور وہ صبح اس حال دے اندر کر دے کہ آزاد ہے، اللہ اللہ اپنے ملک دے اندر، اپنے شہر دے اندر، اپنے گھر دے اندر، اپنے بیوی بچیاں دے اندر وہ دے کول روٹی روزی ہے، فرمایا کہ سمجھ لے اللہ نے پوری دنیا دے کول سمجھ لیتی ہے، پوری دنیا دے کول ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، اور فرمایا اللہ پاک دے قرآن دی ایک بات میں تمہیں سنانا۔ اللہ پاک فرماتے رہے سورہ تو کاسر ہے 30واں پارہ ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ اللہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تواڈے کولوں ضرور اللہ قیامت دے دن انہاں نعمتاں دے بارے سوال کرن گے، پوچھن گے، نعمتاں دے بارے سوال ہوئے گا، اللہ پاک پوچھن گے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نو اپنے وطن نال بڑی محبت سی، وطن دی مٹی نال محبت، اور وطن دی محبت جڑی ہے نا انسان نو اللہ اللہ انسان نو ہی نہیں چرندیاں پرندیاں حیواناں بھی دا احساس ہوتا ہے۔ اب دیکھو نا صبح اپنے گھونسلے چوں نکلتے ہیں پرندے، چرندے نکلتے ہیں اپنی بلاں دے وچوں، حشرات نال کیڑے مکوڑے سب ٹھوئے نکلتے ہیں، اپنی روزی روٹی تلاش کر کے واپس اپنے گھونسلے اپنی بلاں اپنی کھڈاں دے اندر آ جاتے ہیں۔ بندے نوں بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے جدوں وہ صبح نکلدا ہے، کاروبار کردا ہے، کام کاج کردا ہے، محنت مزدوری کردا ہے، اور شام کو واپس اپنے گھر اپنے بیوی بچیاں دے اندر، کتنی بڑی انہوں خوشی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک قدر اگر پوچھنی ہے تے جڑے عارضی طور تے اپنے ملک تو دوسرے ملک
رہ رہے نا، انہوں نے پوچھو اپنے گھر اور اپنے ملک اور اپنے وطن کی محبت کیا ہے؟ حب الوطنی کیا چیز ہے؟ وطن کی محبت، وطن کی مٹی جتھے انسان دی جائے ولادت ہے، وہ مٹی نال انسان کو بڑے ہی نسبت ہے، بڑے پیار ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ معظمہ اندر پیدا ہوئے نا، مکے دی مٹی نال آپ کو بڑی محبت سی، بڑا پیار سی۔ حکم اللہ دا ہے، ہجرت کیتی ہے، مکے نو چھوڑیا، مدینے چلے نے، مرضیاں اللہ دیاں نے، حکم اللہ دا ہے، آرڈر اللہ دا ہے، لیکن نبی علیہ السلام دی کیفیت کیا ہے کہ آپ رون ڈے نے، روندے نے۔ اور مفسرین نے لکھا ادھر ہوندے نے محدثین نے کہ جویں چھوٹا بچہ روندا ہے، آج وطن دی محبت ہے۔ اندر موڑ موڑ پہ ویکھن نالے ہنجون کیریاں، اللہ نے چک لیاں رزق دیاں ڈھیریاں، کرساں نہ کرساں پھر زیارتاں تیریاں، اللہ نو معلوم ساری بات تقدیر دی۔ بابا جی صاحب علیہ رحم اللہ میرے بابے دی قبر ٹھنڈی کر دے، فرماتے نے چاندہ سی دل میرا ایتھے پڑھدا نمازاں میں، پاک خدا دے اگے کردا اجازت آواں میں، پر تیری اولاد نہیں نیک خمیر دی، جھوک مدینے والے اللہ اللہ۔ بابا جی نے گل کی تھی بڑی پیاری ہے، جڑا نقشہ کھچیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رون ڈے نے، وطن دی محبت ہے، اللہ کے حکم نال چھڈن لگے، مدینے چلے گئے، صحابہ کرام ہی گئے۔ حدیث صحیح بخاری دے اندر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین مدینے جا کے بخار چڑھ گئے، اور صحابہ کرام جلیل القدر ابو بکر صدیق جیسے مضبوط اصحاب دے مالک بھی اللہ اللہ پہاڑا دے چڑھ چڑھ کے مکے دی طرف دھیان کر کے رو رہے ہیں، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو رہے ہیں، دیگر صحابہ آپ نے جدو ایک کفیدہ دیکھیا صحابہ دیا فرمایا کیا بات ہے، کہہ لگے محبوب اپنی جائے ولادت یاد آ رہی ہے، وطن دی محبت جڑی ہے وہ مجبور کر دیتا انہیں۔ اللہ 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 پاک نے محبوب علیہ السلام اللہ پاک نے مدینہ جڑا ہے یہ محبت اللہ نے آپ کو عطا کر دیتی ہے، اور آپ جدو غزوات سے نکل گئے، سفر سے نکل گئے، جدو واپس ہوں گے تے نبی علیہ السلام اپنی مدینے نو جدو نظرہ دے اندر مدینہ آؤندا، ندی مدینہ پیندا ہے، اپنی سواری نو ایڑ لگاندے تے دوڑا دیندے، صحابہ پوچھدے محبوب سونے ہو پیچھے تے آرام نال چل دے آئے ہو، ہن کی ہویا دوڑا دتی ہے؟ آپ فرماندے نے میرے صحابہ مینوں میرا وطن نظر آ گیا ہے، اللہ اللہ مدینے دی محبت، مکہ دی محبت، اللہ پاک نے حکم دے دیتا فرمایا میرے نبی موسیٰ جی میرے بندیاں نو غلامی کو ذرا نجات دے آؤ، آزادی دا اللہ پاک نے حکم دے دیتا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے رب دے حکم دے نال بنی اسرائیلیاں کو آزاد کرایا ہے، اور جدو لے کے گئے کہ دریا آ گیا، کہنے لگے موسیٰ سانو مروا دیتا ہی، آپ فرماتے نے اللہ جی ان کی حکم نے فرمایا موسیٰ اپنا عصا دریا کے اندر مارو، اللہ نے رستے بنا دیتے نے، اور رستیاں تو اللہ نے پار لگا دیتا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے حکم دے دیتا ہے، فرمایا میرے موسیٰ حکم کرو اس میدان کے اندر رہو، اللہ نے آسمان سے بدلہ نے سائے کر دیتے نے، مد سروا اتار دیتا ہے، پین واسطے 12 چشمے نے پانی دے جاری کر دیتے نے، اور ایک کہتے نے موسیٰ اسی ایک کی کھا کھا کے دے اگ گیا، سانو ترکاریاں چاہیے نے، سبزیاں چاہیے نے، کھیتی باڑی کرنی چاہنے ہیں، اللہ پاک کے حکم دے نال فرمایا او جڑی زمین نظر آ رہی ہے، او شہر نظر آ رہے ہیں، اللہ نے
كتب الله لكم اللہ نے تواڈے واسطے لکھ دیتا تانوں ملے گا لیکن ملنا کیویں ملنا انہاں نوں کہو کہ جہاد کرو نہ لڑائی کرو اپنے حقوق انہاں نوں کسے نوں مثلا نہ دیو آج ساڈے حکمران ساڈے حقوق نو دبا کے ظلم و زیادتی کے بدل گرم کر کے سانو پھر آزادی کو نکال کے اسیری کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں اے نبی سوچ لو پڑھیے اے ظالم نے جو رب دی زمین پر رہ کے رب نے انہاں نو آزادی کو نکال کے غلامی کی طرف دھکیلنا چاہے وہ ظالم ہے انہاں دا ڈٹ کے مقابلہ کرو وقت آپ پہنچے ہیں آ دیکھو بنگلہ دیش کے اندر چند سال تو بعد انہاں نو اج ہو چاہیے اور جدوں بھی انقلاب آیا ہے تاریخ اس بات کی گواہ ہے جس جگہ انقلاب آیا جنہ ملکاں دے اندر آیا جنہ شہراں دے اندر آیا اوتھوں دے شہراں دے ملکاں دے نوجوان نکلے نے تاں انقلاب آیا اے جڑا وطن سانو اللہ نے عطا کیتا ہے اے وطن بھی کوئی ایویں نہیں مل گیا لاکھوں قربانیاں پیش کیتیاں نے تاں اللہ نے ملک عطا کیتا ہے اپنے ملک نال محبت کرو اور اپنے ملک دے اندر اپنے حقوق انہاں دے واسطے آواز اٹھاؤ ساڈے حقوق نو دبایا جا رہا ہے ہر پیدا ہونے والا بچہ جو جڑا کہ جناب او امریکہ دا غلام ہے اوتے سر تے قرضہ ہے اور 4 لاکھ دے سر تے قرضہ ہے بچہ پیدا ماں دے پیٹ چوں پیدا ہویا نہ انہیں کچھ کھادی ہے نہ کسی کو کوئی چیز نہیں ہے سوچو ذرا سوچو اے ساڈے حکمران ساڈے کوئی حمایتی نہیں یاد رکھیے ساڈی انہوں کوئی طرف نہیں کوئی فکر نہیں انہاں ظالموں میں کی فکر ہے کہ اپنی تجوریاں بھرو اور رہنا اس ملک کے عزیز کے اندر ہے اپنی املاک جہاں نے دوسرے ممالک کے اندر بنائیاں یہ تھوڑی پتہ لگتا کہ ساڈے خیر خواہ نہیں ہے انہوں اپنا خیر خواہ سمجھو جڑا اس ملک کے اندر رہ کے حکمرانی ساڈے تے کرے وہ سب کو یہ ایتھے ہوئے انہاں ظالماں دے علاج والدے باہر ہوندے نے بچے باہر پڑھدے نے اور ٹیکس ساڈے تے کسنا سانو پہ رہے ہیں عیاشیاں بدماش کر رہے نے یقینی بات ہے آج جو طلباء نکلے نے اور دیکھو انہاں دی تاریخ انہاں دی دیکھو انہاں دے بھی بڑے قتل ہوئے نے بڑی زیادتیاں بڑے خون بہائے گئے یہ تے چاہتے ہیں کہ جڑی تاریخ اٹھے انہوں مسل دیو تحریک وہ اپنے اندر جڑی ہے نا ولولہ پیدا کرنا چاہیے اور حق دا ساتھ دینا چاہیے تاں اے انشاءاللہ تعالی اللہ دی رحمت جڑی ہے ساڈے شامل ہوئی اللہ پاک نے کہا ہے بگاؤ وہ لینا چاہتے ہیں نا شہر جی فرمایا انہوں نے کہو میرے موسیٰ سے لڑنا پہ یہ کی کہتے ہیں آج نے فَضْرَبْ عَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا موسیٰ تو تے تیرا رب جانو تھی جا کے لڑو تھی جا کے لڑو سی رام نال بینیا اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ اسی رام نال بینا لیا کیونکہ غلامی کر کر کے نا انہاں دے اندر بزدلی آ گئی یہ ساڈے حکمران بھی انہاں دی سوچ سوچن رہے نے امریکہ دے کہنے تے جہاد بند کر دیو بند ہو گیا جی جہادی تنظیماں بھی جا دیو مٹ گئیاں آج جڑا کوئی نکلدا ہے کہ یہ دہشت گرد نے جویں بنگلہ دیش دے اندر ہویا نالے بے ایمان حکومت انہاں نوں نوجواناں نوں معصوم بچے اور نوجوان بچے اللہ دی قسم ہے جنہاں دے چہرے دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے اور جڑا بھی اپنے حق دے واسطے نکلدا ہے انہاں محبت ایک دلی جڑا کہ
اللہ اکبر بات ہے ادھر دلی محبت ہوتی ہے. اب کتنے دن ہو گئے مہینہ لگ بھگ ہو گیا ساڈے حافظ رحیم الرحمان صاحب نکلے نے. میں یقینی بات ہے دنیا میں مجھے پتا نہیں اپنا پتا میں دن رات اس بندے سے دعا کرنا میں اللہ اس بندے نو ایدی سوچ ایدی فکر اچھی ہے اللہ حق دا غلبہ کر دے. یار اگر اسی نہیں نکل سکتے آواز سے اللہ سے اٹھا سکتے ہیں انشاءاللہ. دل دور نہیں اللہ پاک اپنی رحمت فرمان گے. صرف یہ کہ اللہ ویکھدا جانا تسی بھی کوئی کرو نا کچھ ہاتھ پیر مارنے پیر گے تاں کچھ حاصل ہوئے گا. اور محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکے والے نے کی کیتا ہے پتہ نا تاریخ دا پتہ نا انہاں ظالماں سکھ دا ساہ نہیں لیان دیتا. جڑا کلمہ پڑھدا انہوں تتیاں ہٹا کے لٹاندے نے مارتے نے بدنی پتھر رکھدے نے جسم دے ٹکڑے کر دیندے نے. ایک وقت آیا اللہ کے حکم نال مدینے چلے گئے وہ انہاں بے ایماناں کی کیتا مدینے جا کے بھی انہاں نوں رہ نہیں دیتا. اور چلو ظالموں نے سوچو چھڈ کے ٹر گئے یار ٹھیک ہے ساڈا ملک چھڈ گیا نہیں پتہ نہیں چھڈ گیا جڑی چیز تسی چاہتے ہو او ہو گئی ہے ہن پیچھے کی رہ گئے. مدینے جا کے وہ کہندے نے سپ دی کھوٹے جان کے بتا دے تو انہاں دے ڈنگرے ہی نا جیڑا جنگ بدر دا وقوع ہویا ہے وہ اس وجہ تو ہویا ہے انہاں پیچھے جا کے انہاں کہ اللہ اے ساڈا کھا کے تے ساڈے ہی اکھاں کڈن لگ پے نے. اس وجہ تو پھر دیکھو تاریخ شاہد ہے ایک نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے اندر خلفائے راشدین دی زندگی دے اندر ہر جگہ کے جنگاں لڑیاں گئیاں غزوات لڑے گئے پھر اللہ نے فتوحات عطا کی فتوحات ملیاں نے ملک ملے نے خزانے ملے نے زمیناں ملیاں نے املاک ملے نے عزت ملی ہے شہرت ملی ہے رتبہ ملے مقام ملے صرف جہاد کی وجہ تو ملے. مقصد ہے ہاتھ پیر مارا گے اللہ اپنی رحمت کرن گے کہ اسی ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے رب بھی اپنی رحمت ساڈے تو کول نہیں دے. دعا یہ کہ اپنے ملک دے نال محبت کرو اپنے ملک دی ہر چیز نو ہر چیز تے مقدم سمجھو. ایتھے رہ کے اپنے ملک دے اندر رہ کے اسی گیت وہ غیراں دے گان دے ہے جی ساڈے لباس ویکھ لو اج او غیر مسلماں والے ساڈے کھانے غیر مسلماں والے گلاں بڑیاں نے میرا وقت اوپر ہو گیا کھانے غیر مسلماں والے ساڈے ماحول جڑا غیر مسلماں والا ساڈی نظام تعلیم جڑی ہے غیر مسلماں والی ساڈا نظام عدل غیر مسلم والا ہے ساڈا عدالتی نظام لے لو ساڈا اللہ اللہ کوئی بھی نظام اس ملک دا ایسا نہیں جڑا عین اسلام کے مطابق جے ہے کوئی ضرور دسو. اتنا اللہ دی رحمت ساڈے سامنے حال ہوئے گی کہ اج اسی اپنے ملک عزیز کی ہر چیز نال محبت کران گے اور ہر چیز کو ہر شے تے مقدم سمجھاوے. اللہ منوں تو عمل دی توفیق